بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک سبق آموز اور بہت ہی درد بھری کہانی ہے۔ میرا نام تحریم ہے۔ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں تھے اور میری ماں ہی حیات تھی۔ وہ گھر کو چلاتی تھی۔ میری ماں کے ہاتھ میں ایک ہنر تھا کہ وہ چارپائیاں بنا کرتی تھی اور اس کے سہارے ہی ہمارا گھر چلتا تھا۔ میری امی کا اس معاملے میں ہاتھ بہت تیز چلتا تھا اور وہ محلے میں بھی جا کر کام کیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جو بہت زیادہ عجیب ہوتا تھا۔ وہ یہ کہ ایک انسان اپنی چارپائی کا فریم لے کر آ جاتا تھا اور ماں سے کہتا تھا کہ چارپائی بنانی ہے، تو اماں کہتی تھی کہ میں ساری رات کام کروں گی اور تم بھی یہیں پر بیٹھو تاکہ تم صبح اپنی چارپائی واپس لے کر جا سکو۔ اور وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کام کیا کرتی تھی اور ساری رات جاگتی تھی، کیونکہ یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد صبح وہ انسان اپنی چارپائی لے کر وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری امی کی ایک اور بہت ہی عجیب عادت تھی کہ ساری زندگی انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے ہی پہنے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ صرف کالا رنگ ہی پہنا تھا۔ جب اس بارے میں کوئی ان سے پوچھتا تھا تو ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی تو مجھے بار بار نظر لگتی تھی، اس لیے ایک پیر صاحب نے کہا کہ اس کو ہمیشہ کالے رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے تاکہ اس کو نظر نہ لگے، کیونکہ کالے رنگ پر نظر نہیں لگتی ہے۔ تب سے امی کالے کپڑے پہنتی تھی۔ اب تو میری امی بوڑھی ہو گئی تھی، اب ان کو کس کی نظر لگنی تھی؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی بھی کافی خوبصورت نظر آتی تھی کیونکہ وہ دبلی پتلی تھی اور ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ لیکن میں امی کو کہہ رہی تھی کہ آپ کا اپنا دل تنگ نہیں ہوتا کالے کپڑے پہن کر؟ وہ کہتی تھی کہ کپڑا تو جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، ہم نے کوئی فیشن تو نہیں کرنا ہوتا ہے، جو مل جاتا ہے پہن لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت عجیب سی تھی۔ کچھ لوگ تو امی کو اس طرح بھی بلاتے تھے، وہی جو کالے کپڑے پہنتی ہے وہ اس کے گھر جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ تھی کہ جب کوئی شخص ساری رات چارپائی بنانے کے لیے آتا تو امی مجھے کمرے سے باہر نکال دیتی تھی۔ وہ مجھے اس کمرے میں قدم نہیں رکھنے دیتی تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک الماری تھی، باقی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں کے بیٹھنے کے لیے ایک سٹول تھا اور چارپائیاں بننے کا سامان تھا۔ میں ان کو کہتی تھی کہ آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، لیکن وہ مجھے کمرے میں پاؤں تک نہیں رکھنے دیتی تھی۔ بلکہ ایک دن تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا کیا کام ہے یہاں پر، جو بار بار بہانے کر رہی ہے یہاں آنے کے، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے دھکا بھی دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میری امی کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ میں ان کو کہتی تھی کہ یہ کام دن میں کرنے کا ہے، نہیں تو آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی، اور آپ رات کو بیٹھ کر یہ کام کرتی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ کافی عجیب ہے؟ اگر آپ رات میں یہ کام کریں گی تو نظر خراب ہو جائے گی، پھر آپ کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ ان کو کہا کریں کہ یہ دن میں کام کروا لیا کریں۔ لیکن میری اماں مجھے کہتی تھی کہ تو کون ہے اس معاملے میں بولنے والی؟ تیرے تو پیٹ میں روٹی جا رہی ہے نا اسی کام کی وجہ سے، اس لیے چپ کر کے بیٹھ جا۔ میرے پیٹ میں واقعی روٹی جا رہی تھی اور اس گھر میں روز گوشت بنتا تھا، کیونکہ ایک اور بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی، اور وہ یہ کہ جب کوئی رات کے لیے چارپائی کا کام کروانے آتا تو میری امی اس سے 10,000 روپے مانگا کرتی تھی، جبکہ 13,000 میں تو نئی چارپائی آ جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ چلو ایک دفعہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایسا بھی کیا خاص ہے، اور اماں کی بنائی ہوئی چارپائی کے اندر جو دینے والا 10,000 خوشی خوشی دے دیتا ہے اور امی بھی مانگ لیتی ہے۔ وہ شخص چارپائی رکھ کے رکشہ لینے گیا تھا، کیونکہ چارپائی اس نے رکشے میں ہی لے جانی تھی۔ میں نے چارپائی کو اچھی طرح دیکھا تو چارپائی تو بالکل عام سی تھی، عام جیسی لگ رہی تھی، اس طرح تو کچھ بھی خاص نہیں تھا اس میں۔ ویسے میری امی کام بہت نفیس اور باریکی سے کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی سرخواب کے پر نہیں تھے۔ پھر اس نے 10,000 کس بات کے لیے دیے، بلکہ کچھ لوگ تو خوش ہو کر 1,000-2,000 سے زیادہ بھی دے جایا کرتے تھے کہ آپ نے بہت محنت کی ہے۔ اور میرے خیال سے یہ بات بالکل بھی نہیں گلے سے نیچے نہیں اترتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ محلے والے یہی سمجھتے تھے کہ وہی چارپائی کے 500 یا 400 روپے لیتی ہیں، تاکہ روٹین میں سب کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سامان بھی اپنے پاس سے دیتا ہے تو امی 5 روپے لیتی تھی، اور اگر سامان اپنے پاس سے لگاتی تھی تو پھر 800 یا 1,000 روپیہ لے لیا کرتی تھی۔ لیکن صرف ایک چارپائی بنانے کے بھلا کون 10,000 روپے دیتا ہے؟ مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، آج کوئی بھی گاہک نہیں تھا، لیکن امی جاگ رہی تھی۔
اور اسی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں تو حیران ہو گئی کہ رو کیوں رہی ہیں۔ میں آگے بڑھنے لگی ان کو چپ کروانے کے لیے، لیکن ان کی باتیں سن کر وہیں رک گئی۔ وہ کہہ رہی تھی میں بہت زیادہ بری ہوں، میں ایک بری انسان ہوں، لیکن میری برائیاں میری بیٹی کو نہ دکھانا، اس کی زندگی برباد نہ کرنا، اس کے آگے میرے کیے ہوئے کرم نہ آ جائیں۔ میں حیران تھی کہ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن جانے امی کو کس بات کا افسوس تھا۔ شاید اس بات کا کہ انہوں نے ساری زندگی بابا سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی بابا کے ساتھ جھگڑا کیا تھا کیونکہ بابا اس کام کے خلاف تھے۔ میرے ابا ریلوے میں کام کرتے تھے، ان کی اچھی بھلی تنخواہ تھی۔ جب امی ان کی زندگی میں یہ سب کام کرنے کی باتیں کرتی تھی تو بابا منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ خبردار جو تو نے یہ کام کیا، نہیں تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، تجھے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے تو بابا کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کام میں مسئلہ کیا تھا۔ یہ کام تو امی کے گھر بیٹھ کر ہی کرنا تھا، کوئی گھر سے باہر تو نہیں جانا تھا، لیکن مجھے اس وقت ان کی باتوں کی ٹھیک سے کوئی بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، وہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کسی بات پر جھگڑتے رہتے تھے، اور ایک دن کچھ ایسا ہوا جو واقعی حیران کن تھا۔ میں نے امی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن امی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ ایک شخص 2 ہفتے پہلے ایک چارپائی بنوا کے لے گیا تھا۔ اس کی شکل مجھے اچھی طرح یاد تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے پانی کا گلاس دے دو بیٹی۔ برا سا انسان تھا۔ وہ 2 ہفتے بعد واپس آیا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، اور اس نے کہا کہ تمہاری امی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بازار گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سائڈ پر بیٹھ کر ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ میں بھی گلی میں نکل گئی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے اور میں بھی اس گھر میں رہوں۔ امی راستے میں مل گئی تو امی نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ 2 ہفتے پہلے جو گاہک آیا تھا وہ مٹھائی لے کر آیا ہے۔ میری امی بھی خاموش ہوگی۔ میں نے امی کو کہا کہ وہ مٹھائی لے کر کیوں آیا ہے؟ ایسی بھی کیا بات ہوئی ہے بھلا؟ کوئی چارپائی بنوا کر مٹھائی دینے آتا ہے؟ تو وہ گھر میں بیٹھا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ تو جا ساتھ والی کے گھر سے 2 چمچ گرم مسالہ لے آ۔ میں نے کہا گھر میں گرم مسالہ پڑا تو ہے۔ امی نے کہا کہ وہ خراب ہو گیا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، تو اسے لے کر آ، اس کے پاس بہت اچھا والا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے گھر میں جانے نہیں دینا چاہتی تھی، مجھے گھر سے نکال رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ساتھ والے گھر بھیج دیا۔ میں بھی جلدی جلدی گرم مسالہ لے کر جب گھر آئی تو وہ بندہ جاتے جاتے بھی میری امی کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور وہاں سے جا رہا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ یہ مٹھائی کھا۔ میں نے کہا کہ کیوں دے کر گیا ہے مٹھائی؟ تو امی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس دن باتوں باتوں میں بتا رہا تھا کہ اس کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اب اس کے بیٹے کی شادی طے ہو گئی ہے، اس لیے مٹھائی دینے آیا ہے۔ مجھے بہن کہہ رہا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس طرح تو یہ کسی سے سبزی بھی لیتا ہوگا، کسی سے گوشت بھی لیتا ہوگا، کسی سے کریانے کا سامان بھی لیتا ہوگا، تو کیا ان سب کے پاس مٹھائی لے کر گیا ہے؟ ایسا انسان کسی سے کوئی کام کرواتا ہے تو اسے یاد تھوڑی رکھتا ہے، اسے تو بھول جاتا ہے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے اب امی کی ساری باتیں ہی عجیب لگ رہی تھی۔ اب میں چھوٹی بچی نہیں تھی کہ میں ان کی باتوں میں آ جاتی۔ میرے دماغ میں سوال آتے تھے، ہر بات کا مجھے جواب چاہیے ہوتا تھا۔ امی اور میں اکیلے رہتے تھے، اسی لیے لوگ بھی ہمارے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ چارپائیاں بنانے والی ہے، چارپائی بنتی ہے اس کی ماں۔ پھر بھی ان کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، فریج، اوون، مشین، پنکھے، اور میرا جہیز بھی تو تیار پڑا تھا، بالکل مکمل تھا۔ امی نے یہ سب بنایا تھا۔ بابا کو تو گئے 7 سال ہو گئے تھے اور ان کے زمانے میں گھر چلتا تھا، پر ہم کچھ نیا بنا نہیں پاتے تھے۔ ابھی جو اس گھر میں ہوا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ایک شخص اس لیے مٹھائی دینے آیا تھا کیونکہ اس نے ہم سے ایک چارپائی کا کام کروایا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ گھر کی صورتحال بہت زیادہ پریشان تھی، ایسا لگتا تھا کہ مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں ملے گا۔ میں پریشان ہو کر اپنی خالہ کے گھر چلی گئی، جبکہ ان سے میری ماں بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی، جبکہ وہی ہماری اکلوتی رشتہ دار تھی اور بہت اچھی انسان تھی۔ راستے میں کبھی مل جاتی تو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی تو وہ بہت خوش ہوئی، ان کو پتہ تھا کہ میں چھپ کر ہی آئی ہوں کیونکہ میری ماں نے ان سے جینا مرنا ختم کر دیا تھا۔ مجھے ان کی باہوں میں آ کر بہت سکون ملتا تھا، وہ مجھے گلے لگاتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو مجھے پسند کرتا تھا، لیکن وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میری ماں اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی اور میں اس کے لیے گھر سے بھاگنے والی نہیں، اس لیے وہ چپ چاپ پھرتا رہتا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ انکار کر رہا ہے۔ انکار کی وجہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے کہیں کسی سے شادی کر لے کیونکہ میری ماں تو کبھی نہیں مانیں گی اور میرے دل میں بھی ایسی کوئی خواہش نہیں۔
اگر میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تھی وہ مجھے بھی گھر سے نکال دے گی۔ میری خالہ اچھی طرح جانتی تھی، وہ کہنے لگی کہ ہاں تمہاری ماں ضدی ہے، اور سچ کہوں تو میں بھی یہ نہیں چاہتی، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے تو اچھی نہیں لگتی، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں بہنوں کے بیچ نفرت کی وجہ کیا ہے، کم سے کم مجھے تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو بتا دیا تو پھر تمہیں بھی اپنی ماں سے نفرت ہو جائے گی۔ دل میں سوال اتنے بڑھ گئے تھے کہ اب صرف جواب کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ خالہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ راستے میں آ رہی تھی تو اپنے ہی بارے میں باتیں سننے کو ملی۔ لوگ کہتے تھے کہ 4 پہیہ بناتے ہیں یہ لوگ، 300 روپیہ دن کا کماتے ہیں، اور ان کے گھر میں اتنی ساری چیزیں کیسے ہیں، کہ اب تو میرے کانوں میں یہ باتیں بھی پہنچنے لگی تھی کہ شاید ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی تھی۔ لوگ ہمیں بد کردار سمجھ رہے تھے، جو کہ اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے امی سے یہ بات کی اور کہا کہ آپ ایسا کیا کرتی ہیں کہ لوگ آپ کو 10,000 روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف ایک چارپائی کے پیچھے، جبکہ وہ 10,000 میں 3 نئی چارپائیاں خرید سکتے ہیں۔ اب مجھے بتا کیوں نہیں دیتی ہیں؟ کیونکہ میرا دماغ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، اپنے بارے میں بری بات نہیں سن سکتی۔ میں نے آج تک کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ احمد مجھے محبت کرتا ہے، لیکن میں نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں نے کہا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جلتی ہے مجھ سے، میرے حسن سے جلتی تھی، میری قسمت سے، اور اس کی نظر لگ گئی مجھے جو تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور تم کہاں سے آئی ہے پوچھ گچھ کرنے والی، ابھی زمین سے پوری اگی نہیں ہے، روز اچھے اچھے کھانے کھاتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، تیرا جہیز دیکھا ہے کتنا اچھا بنا کر رکھا ہے میں نے، اچھے سے اچھا رشتہ آ جائے گا تیرا، اور تیری شادی میں نے اس محلے میں ویسے بھی نہیں کرنی۔ اس محلے میں کون سے اچھے لوگ رہتے ہیں، سارے ہی ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ چپ کر کے بیٹھ جا، اور زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا تجھے کہا جائے اتنا کر۔ اچھا کھا رہی ہے، اچھا پی رہی ہے، اچھا پہن رہی ہے، بس اسی میں خوش رہے۔ کل کو تجھے کوئی اچھی شکل والا شوہر بھی تلاش کر کے دے دوں گی، چلی جانا اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ پھر بے شک اپنی ماں سے کوئی رابطہ بھی نہ رکھنا۔ پتہ ہے مجھے گئی ہوگی نا میری بہن کے گھر، وہی تیرے کان بھرتی ہے، وہاں سے جب بھی آتی ہے مجھے تیری باتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں بھی خاموش ہوگی کیونکہ میں واقعی گئی تھی اور میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتی، مجھے تو بتا دیں، اب اس میں ایسی کون سی بات ہے چھپانے والی؟ امی نے کہا کہ بس میرے ساتھ دشمنی ہے اس کی، وہ میرا رشتہ خراب کیا کرتی تھی کیونکہ خود ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور مجھے خالہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ ان کی شادی تو ایک برے انسان سے ہوئی تھی جو شادی کے 10 سال بعد اس دنیا سے بیمار ہو کے چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اگر ان کو شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہوتا تو وہ اس ٹائم شادی کر لیتی۔ ان کا تو صرف ایک ہی بیٹا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی، وہیں سے اپنے بیٹے کا پیٹ پالا اور اپنا گھر بھی بنا لیا۔ مجھے تو ان کے گھر کا ماحول اور وہ خود بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ دل ہی دل میں بھی احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ میرا اپنا کزن تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کبھی کبھی یہ بات انسان کو زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ محبت کرنے سے زیادہ محبت کروانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری امی نہیں مانیں گی، اور اپنی محبت اور ماں سے میں نے ماں کو ہی چنا تھا، اس لیے میں خاموش تھی، لیکن میری ماں کی باتیں اور حرکتیں اب میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے اپنی ماں پر نظر رکھنی ہے۔ ایک ہفتے سے کوئی بڑا گاہک نہیں آیا تھا، لیکن بالآخر آ گیا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں آج رات امی پر نظر رکھوں گی، کمرے میں جان کر دیکھوں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی میں سوراخ بھی کر دیا تھا، اتنا بڑا کیا تھا کہ مجھے کمرے کا سارا ماحول نظر آتا تھا، لیکن میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے جاسوسی کرنی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ سب کچھ کرنا، لیکن میں نے اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا، تو پھر کیا کرتی؟ ہر بار کی طرح امی نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کمرے سے دور رہنا، اور میں ان کے کہے بغیر دور ہی بیٹھی تھی، لیکن دراصل میں نے وہ جگہ سنبھال لی تھی اور سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ آدمی سامنے بیٹھا تھا۔ امی نے چارپائی بنانے کا سامان نکالا اور ایک طرف ایک چھوٹے سے تسلے میں آگ لگا دی۔ میں حیران ہوئی کہ امی نے آگ سے کیا کرنا ہے، اور کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی۔ ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ یہاں چارپائی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ امی نے آگ کیوں جلائی تھی، لائٹ کیوں بند کی ہوئی تھی؟ اس کے بعد انہوں نے چارپائی بنانے کا سامان بھی نکالا اور چارپائی بنانا شروع کر دی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ چارپائی بنانے کا کون سا طریقہ ہے۔
لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور اس نے ایک شلوار میری امی کی طرف بڑھائی جو امی نے اس آگ میں ڈال دی، اور پھر اس کی راکھ کو ایک چھوٹے سے باریک کپڑے میں لپیٹ دیا، اس چارپائی کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کوئی اور چیز دی، اس کو بھی امی نے جلایا اور چارپائی کے ساتھ بننے لگی۔ پھر امی نے کچھ کاغذوں پر چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھی جو بظاہر مجھے نظر نہیں آئیں، اور وہ بھی چارپائی کے ساتھ سل دی۔ اس کا کیا مطلب تھا میں سمجھ گئی تھی، اور میں بہت زیادہ خوش تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ وہ مر تو جائے گی نا، تو میری ماں نے کہا کہ اس چارپائی پہ بستر ڈال کے اس کو سلا دینا، 2 مہینے سوئے گی، اس کے بعد بیمار ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ مر جائے گی۔ وہ شخص بہت ہی خوش ہو گیا اور امی چارپائی کا باقی کام کرنے لگی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں کالا جادو کرتی ہے، کسی کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، تبھی لوگ پیسے دے کر جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات جا کر اپنی خالہ کو بتا دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا، کیونکہ تمہارے بابا کا رشتہ میرے لیے ہی آیا تھا، لیکن تمہاری ماں کا اس پہ دل آ گیا اور اس نے جادو کر کے تمہارے بابا کو اپنی طرف مائل کر لیا اور مجھ پر بھی جادو کر دیا، جس کی وجہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، اور پھر میری ماں باپ نے مجبوراً ایک بوڑھے انسان کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میری خالہ سچ بول رہی تھی، میری ماں بری تھی، مجھے اپنی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ میں کیا کروں، میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی، اس گھر میں برے کام ہوتے ہیں، کسی دن مجھے بھی بد دعا لگ جائے گی۔ میری خالہ نے کہا کہ اگر تمہارا یہ فیصلہ ہے تو پھر میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میرے ساتھ کروا دی۔ میں نے کہا کہ اگر امی انتقام پر اتر آئی اور آپ پر بھی تعویذ کر دیے، تو میری خالہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مجھ پر تعویذ کیے تھے کہ ان کا توڑ کرنے کے لیے میں بہت ہی نیک بندے کے پاس گئی تھی، اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بندے کا لکھا ہوا تعویذ میں تمہارے گلے میں بھی ڈال دوں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی کزن سے نکاح کر لیا، اور جب نکاح ہو گیا یہ بات اپنی ماں کو بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری ماں حیران رہ گئی، مجھے لگا کہ وہ غصہ کریں گی، انتقام پر اتر آئیں گی، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ امی نے کہا کہ تیری زندگی تھی، تو نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اب یہاں سے چلی جاؤ، میں نے تیرے لیے جہیز بنایا تھا وہ لے جاؤ، اللہ تجھے تیری زندگی میں خوش رکھے۔ باقی رہی بات میری، تو میں اپنی زندگی کے ساتھ جو بھی کروں گا تیرا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اپنا سارا سامان لے کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن امی کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ ان کو یہ سب کچھ کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا؟ انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ ابھی بھی وقت تھا، وہ کیوں واپس نہیں آ جاتی تھی اس غلط راستے سے؟ لیکن وہ کہتی تھی کہ اب میں یہی کر سکتی ہوں اور کسی قابل نہیں رہی۔ ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔